لیکن خاور کل آپ کہہ رہے تھے کہ اتحادی ڈٹے ہوئے ہیں. آج کی کیا صورتحال ہے؟ پرویز الہی صاحب کی گفتگو آپ نے بھی سنی ہے اور ہم کچھ ملاقات کی خبریں بھی سن رہے تھے. کتنی صداقت ہے؟ کوئی وزیر اعظم سے ملاقات ہونی ہے کاف لیگ کے رہنماؤں کی؟ دیکھیں، ایک تو اپنے الفاظ میرے منہ میں مت ڈالیں کہ اتحادی ڈٹے ہوئے ہیں. میں نے کل تک آپ کو یہ خبر دی تھی کہ اتحادیوں کی جب کل تک ہمارے پاس اطلاعات ہیں، ابھی انہوں نے کچھ سائڈ چینج کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. اچھا، دو تین جو آبزرویشن میری گزشتہ ہفتے، چونکہ میں آپ کے پاس لاہور میں موجود تھا، وہ یہ تھیں کہ اگر بلیک اینڈ وائٹ میں بات کرتے ہیں، ایزیوم نہیں کرتے ہم، جس طرح کہا نا ہماری ایزمپشنز ہیں، میں آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں. میری آبزرویشن یہ ہے اور ابھی بھی ہے، زمینی حقائق یہ ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اگلے 5 منٹ کے دوران یا محترم شہباز شریف صاحب اگلے آدھے گھنٹے کے دوران یہ بیان دے دیں کہ ہمارے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب ہیں اور وہ 2023 تک ہمارے وزیر اعلیٰ رہیں گے، تو بالکل وہ میرے خیال میں گیم اوور ہو جائے گی. اور اگر خان صاحب ایسا اعلان کر دیں تو جو ہے نون لیگ، میری بات ذرا پوری سن لیں دینا. میری اطلاع کے مطابق ابھی تک نون لیگ جو ہے یہ جو اسمبلیوں کا ٹائم پورا کرنے کا حوالے سے کلیئر نہیں ہے. کیا پرویز الہی صاحب کو وہ اگلی باقی ساری جو مدت کے لیے ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں؟ میری اطلاع کے مطابق سلمان صاحب تو نہیں بتائیں گے. نون لیگ ریڈی نہیں ہے. اگر نون لیگ ریڈی نہیں ہے ان کو پورا 1.5 سال دینے کے لیے، تو پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا سر، آگے چلتے ہیں نا. اب آگے بات آ گئی، میں نے ایک اور آبزرویشن کی تھی، میں اسی پہ ابھی بھی قائم ہوں، وہ میں نے پچھلے 2-3 پروگرامز کے اندر بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان کے ذریعے آپ یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں کروا سکیں گے. واحد سیدھا اور قانونی راستہ ایک ہی ہے، وہ ہے حکومت کے اتحادی. وہ قانونی طور پر، سیاسی طور پر وہ اگر فیصلہ کرتے ہیں کہ کل چلے جائیں اپوزیشن بینچز کے اوپر، تو ظاہر ہے 7-8 نمبروں کا وہ ٹوٹل ڈیفرنس ہے پی ٹی آئی اور اپوزیشن کے درمیان، تو وہ اتحادی مل جائیں گے تو ساری گیم ختم ہو جائے گی. جس طرح میں نے کہا اگر نون لیگ پرویز الہی صاحب کو اپنی وزارت اعلیٰ دے دیتی ہے باقی مادہ مدت کے لیے، تو پھر تو کام ہی سارا ختم ہو گیا نا. تو لہٰذا تھوڑا سا انتظار کر لیں، ہمیں جلد بازی کی فی الحال ضرورت نہیں ہے. ابھی میری جو ہے میں کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا، میسنگ ہو رہی تھی، اس میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اب اگلا سوال یہ ہوا کہ جی کیا کہ عمران خان جو کر رہا ہے سیاست، یہ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں، روایتی انداز کو اگر سامنے رکھیں تو ایاز صاحب 200% ٹھیک ہیں. 3.5 سال حکومت ہے، ادھر سے کوئی فارورڈ بلاک بنتا ہے نون لیگ میں سے، کسی کو مار داڑ کر کے کوئی اندر بند ہوتا ہے کہ ادھر سے توڑتے، ادھر کوئی ڈیولپمنٹس گرانٹ دیتے. اور اگر آپ نے ویلنگ ڈیلنگ کرنی ہے عثمان بزدار کے حوالے سے، تو پہلے دن سے ہمارا بھی ان لوگوں میں شمار ہے کہ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی گورننس نہیں دے پائی جس طرح ہونی چاہیے. تو وہ اگر انہوں نے وہ ڈرنا ہوتا، وہ اس پریشر میں ہوتے، تو کافی دیر پہلے یہ چینج کر لیتے یہ عثمان بزدار کو. عثمان بزدار ہو سکتا ہے یہ تحریک عدم اعتماد جب گزر جائے تو اس کے بعد وہ ہو، لیکن یہ پریشر کے اندر جو ہے نا عثمان بزدار بالکل چینج نہیں ہوگا. یہ بھی میری خبر ہے. دوسری بات جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ میرا بساد احترام اس پہ جو اعتراض ہے، کہا گیا تھا اور ایک سے زیادہ پروگرامز کے اندر کہ جی خان صاحب ایک دفعہ عوام کے پاس تو جائیں نا. تو آج وہ جو وہاں پہ حافظ آباد میں لوگ تھے، وہ سارے وہی لوگ تھے جو پانی کے ساتھ روٹی لگا کے کھاتے ہیں. وہ صبح پانی کے ساتھ روٹی لگا کے کھا کے آ گئے تھے اور وہاں پہ سارا دن بیٹھے رہے اور رات کو جا کے پھر پانی کے ساتھ کھانا وہ جا کھا لیں گے. جب محترم نواز شریف صاحب یہاں سے نکلے تھے نا، جب وہ کیس کے بعد انہوں نے وہ ایک پورا کہا تھا کہ میں جی ٹی روڈ پہ جاؤں گا، بہت بڑا مسئلہ اس لیے پیدا ہو گیا تھا، کوئی بندہ ہی کو نہیں باہر نکلا تھا. تو اگر کسی لیڈر کے ساتھ لوگ نکل رہے ہیں اور وہ مسئلہ کس کے ذریعے آپ اقتدار میں آتے ہیں؟ آپ لوگوں کے ذریعے اقتدار میں آتے ہیں نا. لوگوں نے آپ کو ووٹ سپورٹ کرنا ہوتا ہے. تو ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار میں لوگوں کے سے جا کے پوچھوں، 3.5 سال رہا ہوں میں آپ کا، وہ میں نے حکومت کی ہے، تو کیا لوگ کو آنے کو تیار ہیں؟ آپ 15-20 ہزار کا مجمع جو ہے وہ جو ڈنڈے کے ذریعے اکٹھا کر لیتے ہیں، لیکن اتنی زیادہ تعداد کے اندر لوگوں کو اکٹھا کرنا، وہ بھی جیم پیڈ کرنا، کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. میری آج تک مریم آنیسٹ جو خبر جب ہوگی کہ عمران خان جا رہا ہے میں آپ کو ضرور دے دوں گا. ایز آف ٹوڈے جو میرے پاس خبر ہے کہ عمران خان از گوئنگ ٹو سروائیو دس یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس. آپ آئندہ انشاءاللہ جب ہم ہفتے پروگرام کریں گے تو اس کے اوپر مزید بات ہو جائے گی. شارٹلی یہ بتا دیجیے خان صاحب ڈی چوک پر کیوں کر رہے ہیں؟ وہاں لوگ کیوں اکٹھے کرنا چاہ رہے ہیں ووٹنگ سے پہلے؟ دیکھیں جی، وہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک زیادہ جو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، ایک امپریشن یہ بنایا گیا کہ عمران خان کی سپورٹ
لوگوں میں نہیں رہی. لوگ ان کو گالیاں نکال رہے ہیں, لوگ بہت تنگ آ چکے ہوئے ہیں, لوگ عمران خان کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے, لوگ اس موجودہ حکومت سے بہت زیادہ تنگ ہیں. تو مریم جب لوگ تنگ ہوتے ہیں تو وہ یقینی طور پر اس طرح پیچھے نہیں آتے, تو وہ اپنا ظاہر ہے ان کا ایک زور تو نہ ڈالنے, اتنا تو ہم نے بھی نہیں ڈالا تھا کہ لوگ میرے ساتھ ہیں, تو تسلی رکھیں. ٹھیک ہے, تو خان صاحب یعنی دیکھنا چاہتے ہیں کہ عوام ان کے ساتھ ہے یا نہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وفاق میں تبدیلی کے لیے پنجاب کتنی اہمیت اختیار کر گیا, اور کیا اب پنجاب کے حوالے سے کوئی فیصلہ ہو چکا ہے؟ ایک طرف اپوزیشن وفاق میں تبدیلی کے لیے جتن کر رہی ہے, جبکہ اس کے ساتھ ہی پنجاب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے بڑے سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. ایاز صاحب, ملک کی سیاست میں پنجاب اتنی اہمیت کیوں اختیار کر گیا؟ کیا وفاق میں تبدیلی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پنجاب کے سیاسی مستقبل کا فیصلہ کیا جائے؟ دیکھیے, دونوں چیزیں یہ ملی ہوئی ہیں, یہ الگ الگ نہیں ہیں. اس کا اثر یہاں پہ, یہاں کا اثر وہاں پہ. لیکن میں ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں, جب کسی حکومتی بندوبست کا, حکومت کا سب سے اونچا ترجمان شیخ رشید احمد رہ جائیں, اب بھی ان کے ٹکر چل رہے تھے, تو یہ عبرت کی نشانی نہیں ہے؟ ان کے ساتھ تو اور لوگ کھڑے ہونے چاہیے تھے, اور لوگ ان کی ترجمانی کر رہے ہوتے, ان کا دفاع کر رہے ہوتے. جلسے جلوس تو نہیں ہوئے, جلسے بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, پر کوئی واضح مقصد تو ہونا. 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے لاہور میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ کوئی ممبر پیپلز پارٹی کا ڈھاکہ اجلاس میں جائے گا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا, پر میں کہہ رہا ہوں ان کے پاس اتنی طاقت تھی کہ وہ ایسی بات کر سکتے تھے. اور سوائے چند ایک ممبرز کے جیسے احمد رضا قصوری وغیرہ, وہاں کوئی گیا بھی نہیں تھا. 7 مارچ کو ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان نے ایک ڈھاکہ میں عظیم الشان جلسے سے خطاب کیا, اور مارشل حکومت کو مخاطب وہ ہوئے تھے کہ یہ ہٹاؤ نہیں تو یہ ہوگا, نتائج یہ ہوں گے. اور ان کے کہنے پہ پورا مشرقی پاکستان مفلوج ہو کے رہ گیا. بھائی آپ یا تو ایسے کریں نا کہ نو کانفیڈنس موشن ہو رہا ہے تو عوامی طاقت کھڑی ہو جائے. راولپنڈی, اسلام آباد کی تاجر تنظیمیں, مزدور تنظیمیں, اساتذہ, طالب علم کہہ دیں یہ گھناؤنی سازش ملک کے مستقبل اور خوشحالی کے خلاف ہو رہی ہے, ہم نہیں ہونے دیں گے, پھر تو کوئی بات ہے. حافظ آباد میں کر لیا. یہ مریم نواز کے جلسے جو ہیں کوئی چھوٹے ہوئے تھے, سلمان غنی صاحب میں بتاتے یہ وہ بڑا ہوا ہے, وہ بڑا ہوا ہے, تو اس سے کیا ہوگا؟ یہ آپ کو وہاں پہ بچا لیں گے. آپ کا وہ جو ڈی چوک میں آپ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ممبران نہیں آئیں گے, یہ کیسے آپ بات کر رہے ہیں؟ اور ایسے آپ شو آف فورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی اجازت دے گا اس چیز کا؟ کوئی ہوش کے ناخن سنبھالنے چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے. لیکن سلمان صاحب, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا کہ مضبوط حلقوں کے مضبوط امیدوار